اس وقت جو حالات ہیں، ہم obviously بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے. آج بھی عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. اب جو سپرنٹینڈنٹ جیل کا کل ایک بڑا لمبا چوڑا پریس ریلیز آئی کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولتیں ہیں، ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سہولتیں نہیں ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ حد تک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات ریکارڈ کے اوپر بھی ہیں کہ ان کو لائٹ کے مسائل رہے ہیں، ان کی بتی شتی بھی بند کی جاتی رہی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ بات اب آج دوبارہ ان کی ہمشیرہ نے کی ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، وہ پچھلے 2-3 سال سے یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کیا آپ کے نزدیک عمران خان صاحب از ولنریبل خدا نخواستہ ان دیٹ کیس کہ ان کو کوئی جان کو خطرہ ہے، یا از اٹ جسٹ ایک جو ان کی قید ہے وہ بس جاری ہے اور وہ ختم نہیں ہونی؟ منیب، میں یہ ظاہر سی بات ہے، آئی ہیو نو ایکسیس ٹو انفارمیشن، ایک شخص کا ورڈ اگینسٹ ادر پرسنز ورڈ. بٹ جس طرح رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں بڑا اچھا کہا تھا کہ قید ہوتی ہے. اس میں یہ کہنا کہ کھانا کیا ملتا ہے اور کھانا نہیں ملتا، ایشو کھانے کا تو ہوتا ہی نہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایک آپ نے سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت کمرہ کھلا ہو اور وہاں کھانا بھی بڑا اچھا ہو، اور لائٹ کا بھی نیا ایشو. میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ مسائل رہے ہیں، بٹ وہ یہ جو ہے دیٹ از ناٹ این ایشو میرے لیے کہ کھانا ان کو اچھا ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا وہ کتنے ولنریبل ہیں. میرے نزدیک دا ایشو جو ڈسکس بھی کرنا چاہیے، قید ہے، کیوں قید ہے، لیجیٹمیٹ ہے نہیں ہے، کیا چانسز ہیں ان کے باہر نکلنے کا، دوز آر ریئل ایشوز. اور اس سے ہی میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ میرے لیول پر تو میں اسی قسم کی بات کروں گا، بجائے یہ کہ کھانا کتنا اچھا ہے، بٹ آپ کے نزدیک میں جب obviously vulnerability کی بات کر رہا تھا تو in that اس کا مطلب اس کانٹیکسٹ میں یہ تھا کہ جو ان کے حالات ہیں، وہ جیل میں بھی ہیں، وہ باہر بھی نہیں نکل پا رہے اور حالات بھی نہیں ٹھیک ہو پا رہے. سو یہ ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر الیکشن سے پہلے گرفتار ہوئے، لیکن ان کے لیے رستہ بنا، رستے نکل آئے. یہاں ایسا کوئی رستہ نہیں نکلا. یہاں ایسا رستہ نہیں نکلا. اس میں میرا خیال ہے 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو ان کی اپنی جو عمران خان کی پرسنالٹی ہے اس سے ہے کہ وہ کس حد تک نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کس حد تک لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں. کیا وہ نواز شریف کی پرسنالٹی رکھتے ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جو ہسٹری میں زیادہ دیکھ رہے ہوں کہ جی ہسٹری کیسے یاد کرے گی. یہ تو ظاہر سی بات ہے. اگر پیور اس حساب سے دیکھیں کہ جو بھی انہوں نے ایفرٹ کیا ہے یا ان کی پارٹی نے ایفرٹ کی ہے، ابھی تک اس سے کوئی بھی نتائج نہیں نکلے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا لیڈر ڈس اپوائنٹڈ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اب کیا چینج کرنی چاہیے اسٹریٹجی؟ بالکل چینج کرنی چاہیے اسٹریٹجی. کس طرح سے اسٹریٹجی؟ کیا اسلام آباد میں دھرنا دینے سے بات بنے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بات بنے گی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں منیب کہ اسٹریٹجی ضرور چینج کریں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے کے اندر کیسے کرنا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر کیسے کرنا ہے، اور میڈیا میں کیسے، یا باہر کے ملکوں میں کیسے احتجاج کرنا ہے یا اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. لیکن ایک چیز میں ایز این انڈیپینڈنٹ کہوں گا کہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کا قصور ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. ہی از سمپلی آن دا رانگ سائڈ، جیسے نواز شریف آن دا رانگ سائڈ پر تھے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو آن دا رانگ سائڈ پر تھے، جیسے اور بے نظیر شہید آن دا رانگ سائڈ تھیں. اس کی وجہ سے وہ جیل ٹرمز تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ بے نظیر نے غداری کی تھی، یا آصف زرداری کی بڑی ایگزامپل ہے، یا شہباز شریف کی بڑی ایگزامپل. آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں زبیر صاحب کہ ایک وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی صحت دے، اور اگر ہم بھی زندہ سلامت رہے تو آپ کسی پوچھ رہے ہوں گے اور ہم شاید یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہسٹری نے کیسے کیسے خود کو ریپیٹ کیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، دیکھیں پھر ان کو بھی ریلیف مل گیا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ہوگا، کیپنگ ان مائنڈ دی ہسٹری؟ ہوگا، 100% ہوگا. کیونکہ منیب آپ نے ذکر کیا تھا نا، میں نے خود دیکھا ہے، تو ہمیں تو بتایا گیا تھا نا، ڈائریکٹلی مجھے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف غدار ہیں. نواز شریف نے کتنی غداری کی ہے، اور اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا جو آج ہے کہ نو، کوئی غداری نہیں کی ہے. ہی سمپلی آن یور رانگ سائڈ.
اس لیے وہ اندر بند ہیں, اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. تو میرا, اور اس سے پہلے بے نظیر بھی جب اندر بند تھی, آصف زرداری, میرا اس وقت بھی موقع. پرویز الہی از اے کلاسک ایگزامپل. 40 سال تک ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کو 5 منٹ تھانے نہیں جانا پڑا. ایک دفعہ وہ آن دا رانگ سائڈ آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا. حشر کیا ہوا, ٹھیک. اب رانا صاحب یہ بات تو ویسے سیاسی طور پر یا اگر میں کہوں تاریخی طور پر تو درست ہے کہ جو رانگ سائڈ پر چلا جائے اس کے لیے معاملات مختلف ہوتے ہیں. تو کیا میں وہی بات آپ سے بھی پوچھوں گا کہ بحیثیت صحافی کیا یہ چیز آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی آپ اپنے میموائرز میں لکھیں گے یا آپ رپورٹ کریں گے جی فلانے کے ساتھ یہ ہوا اور عمران خان کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور پھر ایک دن ان کے خلاف بھی تمام کیسز ختم ہو گئے؟ دیکھیں یہ تو ہم اس کو مکافات عمل کہہ سکتے ہیں, اور یہ چکی ہے جو پیسی جا رہی ہے, لوگ پیس رہے ہیں اس میں, اور بڑے شوق سے سب اس کے اندر آنا چاہتے ہیں. ایک دور میں جو زبیر صاحب نے ذکر کیا, یہ جنرل باجوہ کے پاس جاتے تھے اور بات کرتے تھے, تو جنرل افتخار بابر جو آج کل NDU کے ہیڈ ہیں, وہ DGI/SPR تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے تھے ہمارے پاس اور ہم نے کہا کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی DGI/SPR بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیوں بات کرتے ہیں, آپ جا کے سیاسی حکومت سے بات کریں, ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. تو عمران خان کب یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں نے بات ہی فوج سے کرنی ہے, وہ کسی دوسرے سیاسی جماعت سے تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جس فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, کل اس کے سپہ سالار پہ پھر الزام انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے لگایا, ٹویٹ پہ لگایا کہ جو کچھ بھی ہوگا تو فیلڈ مارشل اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ تو ایک نئی پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے اس سینس میں کہ جو 5 اگست جس میں ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی تھی 2019 کو, کہ جو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا تھا, اور ورلڈ کپ جیت کے یہ آ گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ہی, اور ہمیں یہ کچھ اور سمجھا رہے تھے. تو اس دور میں کیا ہو رہا تھا کہ بالکل ایک پیج تھا, بالکل زبانیں بڑی ٹھیک تھی, گپ شپ ٹھیک تھی. آج وہ چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا فی الحال. تو جب عمران خان کوئی پولیٹیکل بات کریں گے تو راستہ بنانا پڑتا ہے, راستہ تب بنتا ہے جب آپ دیوار میں ٹکر مارتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. جیسے رانا ثناء اللہ کی اگزامپل دی زبیر بھائی نے, بڑی اچھی دی, لیکن وہی رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ میں جب جیل میں تھا تو شیرہ چینی پھینک دی جاتی تھی نیچے تاکہ کیڑیاں آئیں اور میں بیٹھ بھی نہ سکوں. تو جیل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے. پر رانا صاحب آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میری بیگم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ چھت سے چوہے ٹپک گر جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں, زلفی بخاری صاحب نے کہا جی ان کو پانی بڑا گندا ملتا ہے وضو کے لیے, اور مطلب سو آن سو فورتھ. پتہ نہیں اس میں سچائی کیا ہے, غلط کیا ہے. یہ جو انہوں نے باتیں زلفی بخاری صاحب نے کی, ان کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر رانا صاحب نے اس وقت تکالیف کا بتایا تھا, تو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو شدید ظلم کیا جا رہا ہے صرف مجھے توڑنے کے لیے. بار بار ہر ٹویٹ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں زیادتی ہے نا, اگر یہ بات درست ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے تو زیادتی ہے. ان کے پاس اصل میں پہلے جو آج عمران خان کو سہولیات حاصل ہیں وہ عدالتوں نے دی ہوئی ہیں نا, کوئی کسی جیلر نے تو نہیں دی. جیلر نے اسی کے حساب سے ایک پوری لسٹ کل پریس ریلیز کی صورت میں نکال دی کہ ہم یہ سہولیات دے رہے ہیں. میرا خیال ہے بیگم بشرا کے لیے بھی جیلر کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ الزام ان کے اوپر بڑا سنگین آیا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, تو ہم سب اس کے کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے.